کامران خان کہیے گا کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے جو دلائل سامنے آئے اس کے بعد کے، اور بیرسٹر علی ظفر نے بھی ابھی ٹاک کی ہے، میڈیا ٹاک، اس حوالے سے بھی بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیے اس وقت دو طرح کی ڈیولپمنٹ تھی۔ ایک سپریم کورٹ کے اندر کمرہ عدالت میں جہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت تھی، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے باہر جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، جہاں پر یہ کہ پی ڈی ایم کا دھرنا جلسہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور ہم اس دھرنے کے بالکل درمیان میں موجود ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے آج جو نظر ثانی درخواست تھی الیکشن کمیشن کی، جو کہ 14 مئی کو الیکشن کرانے کے حوالے سے تھی، اس درخواست پر نوٹسز جاری کرتے ہوئے اس کی سماعت جو ہے وہ 23 مئی تک ملتوی کر دی ہے، یعنی اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ سماعت ہوگی، اور تمام فریقین جس میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ وہ 23 مئی کو یہاں اس کیس میں پیش ہوں، تاکہ وہ جو 4 اپریل کا حکم نامہ ہے جو کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہو سکے، پھر اس کیس کے اوپر بات کی جائے۔ میں بتاتا چلوں کہ اس میں چیف جسٹس نے بہت اہم ریمارکس بھی دیے دوران سماعت۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بات سے بالکل باخبر ہیں کہ آئین کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور آئین کیا کہتا ہے، آئین اور قانون خود راستہ بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں معروضی حالات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے علی ظفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے ان سے یہ کہا مخاطب ہو کے کہ آپ چاہیں تو مذاکرات کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں اور دوبارہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آ سکتے ہیں۔ تو یہ 23 مئی تک یہ کیس کی سماعت مکمل ہوئی، اور اس کے بعد پھر ابھی یہاں پر اس کے پیرلل جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اس وقت جلسہ گاہ کے بالکل سینٹر میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے سینئر اینکر پرسن اور وائس پریزیڈنٹ سنو ٹی وی حبیب اکرم صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ اس پوری صورتحال کو یہاں پر کوریج کے لیے موجود ہیں۔ میں براہ راست جاتا ہوں حبیب صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتا ہوں، حبیب صاحب کیا منظرنامہ ہے؟ دیکھیں، آج جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ کورٹ کے اندر سے چنگاریاں نکلنے کی بہت ساری توقع کی جا رہی تھی، اور خاص طور پر جب یہ جلسہ جگہ جو بنی ہوئی ہے، اس وقت ہم سپریم کورٹ کے بالکل دروازے کے سامنے ہیں، اور دو دن سے یہ بات سن رہے تھے کہ ایکچولی ڈی چوک مرکز ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج صبح بھی ڈی چوک کہا گیا کہ ڈی چوک میں آئیں گے، لیکن ہم اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے پر کھڑے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے اس کا سٹیج ہے۔ تو لہٰذا اس گیٹ کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کون سا گیٹ ہے؟ اور یہ گیٹ تو وہ ججز کا گیٹ ہے نا، جی ججز کا گیٹ ہے، یعنی یہاں سے ججز نے جانا ہے اور یہیں سے ججز نے آنا ہے۔ تو یہاں پر جو آج جو سٹیج لگا کے میسج تو بڑا کلیئر ہے۔ تو آج سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے اندر ہوا اس کا قانونی پہلو تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پریگمیٹسٹ چیز بھی ہے۔ یہ آوازیں جو یہاں پر ہیں یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی سنائی دے رہی ہیں، اور وہاں پر جو صورتحال ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ایگریشن بھی نہیں دکھایا اور حالات کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو ایڈجرن کرنے میں اس میں یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، بلکہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے لا تعلقی تو نہیں دکھائی، لیکن اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ کے کہ جناب اچھا آپ بتائیں، لیکن یہاں اس پوری تحریک کا جو مقصد ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک یہاں پہ یہ آپ ذرا دیکھیں، ساس نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اگر کیمرامین دکھا سکے، یہ جیسے سوشل میڈیا ٹیم ہے راولپنڈی کی، اور ان کا یہ سلوگن ہے کہ اس طرح کے سلوگن ہے زیادہ۔ اچھا، اس کے بعد کہیں آپ کو دیکھ جو اس وقت تصاویر اور بینرز یہاں پر آویزاں ہیں اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی، اور وہ دیکھیں، وہ سامنے کیمرہ لکھا ہے خوش آمدید، دکھائے یہ ٹرک کے اوپر، یہ دوبارہ مدر ان لا از ناٹ 60 ارب کے ڈاکو کو دیکھ کر خوش آمدید 60 ارب کے ڈاکو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ یہ وہ ریمارکس ہیں میرے خیال ہے جو کہ چیف جسٹس نے اس وقت دیے تھے جب عمران خان ان کے سامنے پیش ہوئے۔ جی بالکل، اب انہیں ریمارکس کو ایکچولی فنی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور طنزیہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا قانونی اور دستوری نقطہ ہے جس کے اوپر یہ احتجاج ہو۔ یہ ابھی سمجھنا دشوار ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی جب یہ ابھی جلسہ بڑا ہوگا اور اس میں اس کے قائدین آئیں گے تو وہ قائدین یقیناً اپنے چاہنے والوں کو، فالوورز کو بتائیں گے، کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا، کوئی بتائیں گے کہ کس قانون کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوگی جو آج شام تک کلیئر ہوگی۔ اچھا حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو پی ڈی ایم کی کال ہے، مطلب ہے جس کو انیشیٹ کیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے،
لیکن یہاں پر جو اس وقت حاضرین کی جو اگر آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے آپ کیا پرسنٹیج دیں گے، باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی کتنی پارٹیسپیشن ہے؟ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اور جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے تحت، تو اس میں آپ ہمیشہ دیکھیے گا کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے JUI، اس کے جھنڈے بھی زیادہ نظر آتے ہیں، اس کے کارکن بھی زیادہ نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب دسمبر میں لاہور میں اسی طرح بات ہوئی تھی، یعنی اسی طرح کا ایک جلسہ ہوا تھا، تو وہاں پر بھی صورت یہ تھی کہ لاہور کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے کارکن نہیں تھے زیادہ، اور وہاں پر زیادہ یعنی جمعیت علماء اسلام کے کارکن تھے، تو JUI کے کارکن تھے۔ تو لہٰذا پی ڈی ایم کو بنیادی طور پر جو صدارت کی اس کی ذمہ داری پی ڈی ایم کی سربراہی چونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جس بھی جلسے سے خطاب کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر جلسہ JUI کا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں کہیں ہمیں مسلم لیگ نون دوسری بڑی پارٹی بن کے نظر آ رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو آپ JUI کے کارکن ہیں وہ ملک کے مختلف حصوں سے آ رہے ہیں، اور وہ رات سے چلے ہیں، کچھ 2 دن پہلے سے کراچی سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے زیادہ تر لوگ ہیں جو گرد و نواح کے علاقوں سے آ رہے ہیں، کچھ لاہور، حافظ آباد، گجرانوالہ سے بھی آ رہے ہیں، تو وہ ٹولیاں آہستہ آہستہ وہ صبح چل رہی ہوں گی، اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں۔ تو حتمی رائے جو ہے کہ یہ جلسہ کس کا ہے، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا جب یہاں پہ جلسہ بھر جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حبیب صاحب، اگر یہ کہا جا رہا تھا، بلکہ حقیقت بھی یہ تھی کہ اسلام آباد میں تو دفعہ 144 نافذ تھی، یہاں پر کوئی آ نہیں سکتا تھا، اور دفعہ 144 میں 5 سے زائد افراد جو ہیں اگر وہ جمع ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر تو سینکڑوں کا مجموعہ عین شرائع دستور پہ اور سپریم کورٹ کے ججز گیٹ کے سامنے۔ دیکھیں، یہ ہماری حکومت کا پرابلم ہے۔ حکومت ہمیشہ دستور کو اور قانون کو اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتی ہے، اور صرف اسی حد تک نہیں ہے، یعنی میں کوئی موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو نہیں کہہ رہا، یہ تمام حکومتوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں زیادہ لطیفہ یہ ہے کہ ہم نے چند دن پہلے، میں جب اسلام آباد میں تھا تو میں یہاں پہ اشارے دستور پہ آ رہا تھا، تو مارگلہ والی سائڈ سے باقاعدہ وہاں پہ ویلڈنگ کا کام ہو رہا تھا، اور ویلڈنگ کا کام کر رہے تھے، وہاں پہ گیٹ لگایا جا رہا تھا۔ اسی طرح جب میں ڈی چوک میں آیا، لہجے کے لیے اگر آپ یہ دوبارہ پڑھ لیں جس کو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ خوش آمدید 60 ارب کے ڈاکو، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، یہ وہ ریمارکس تھے شاید جو حبیب صاحب جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے دیے تھے عمران خان کو دیکھ کے۔ وہ خوش آمدید کہا تھا، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی یہ کہا تھا، لیکن بیچ والا فقرہ جو ہے بہرحال اس کی ایک سیاسی معنی ہے۔ تو لہٰذا تو اب دیکھیے کہ چند دن پہلے یہاں پہ گیٹ لگے تھے، باقاعدہ ویلڈنگ کے لوگ کام کر رہے تھے، اور وہ لوہے کے بڑے آہنی گیٹ تھے، تو آج وہ سارے آہنی گیٹ بے معنی ہو گئے۔ ایسے ہی ہے، وہ رکاوٹیں ہیں جو روکا گیا، یعنی 5 لوگ سے زائد جمع نہیں ہو سکتے، لیکن 500 یا 5000 جمع ہو سکتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آج صبح تک یہ بتا رہے تھے کہ پی ڈی ایم پہ جو یہ جلسہ ہوگا یہ بنیادی طور پہ ہوگا ڈی چوک میں، لیکن میں ابھی ڈی چوک سے آ رہا ہوں، ڈی چوک میں آپ کو کوئی جلسے کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور جلسہ جب سے ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ عدالت کو بتانے کے لیے کہ ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے وہ میرا خیال ہے اس لیے۔ اچھا ابھی سب ایک اس شور میں شاید آواز چلی جائے، شور زیادہ ہے اسٹیج سے، ہم دوبارہ بھی اسی وینیو سے پھر دوبارہ جو ہے جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ یہ اسٹیج ہے جو کہ جہاں پہ کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے رہنما اور جو ان کے وکلا ہیں، جو سینئر وکلا ہیں، جس کو لیڈ کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ، جو کہ سینیٹر ہیں JUIF کے فضل الرحمان کے، وہ اس وقت یہاں پر وکلا کی ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں۔